وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجی اختیار کرتے ہیں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں یلحدون الحاد سے الحاد کا معنی کیا ہے الحاد لحد سے ہے لحد قبر کو کہتے ہیں قبر کی خاص قسم کو لحد وہ قبر ہوتی ہے کہ جس کو بغلی قبر کہتے ہیں عرب ملکوں میں یا ایسی جگہ جہاں زمین سخت ہو تو وہاں بغلی قبر لحد کھولنا بہتر ہے اور یہی مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبریں کھودی جاتی تھیں تو وہ لحد ہوتی تھی لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور پہ لحد نہیں کھودی جاتی بلکہ پہلے قبر کو کھودتے ہیں پہلے زیادہ کھودتے ہیں پھر تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو مزید نیچے کھود دیتے ہیں لحد کو ایسے کھودتے ہیں پہلے جو ہے وہ زمین کھودتے ہیں پھر سائیڈ پہ مزید کھودتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہاں سامنے پھٹے لگا دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر کھودتے ہیں لحد بغلی قبر جہاں زمین مضبوط ہو جہاں وہ قبر بیٹھ نہ جائے لیکن جہاں بیٹھنے کا خدشہ ہو جہاں زمین نرم ہو تو وہاں عام طور پہ لحد نہیں کھودی جاتی جی ہمارے پاکستان میں جہاں سخت زمین ہو پھر وہاں بھی لحد کھودی جاتی ہوگی لحد بہرحال مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لحد کھودی جاتی تھی تو لحد کہتے ہیں بغل کو سائیڈ کو تو الحاد کہتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہو جانا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ یلحدون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی شے کو غلط جگہ پہ رکھ دینا گویا کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں اب آیتوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں مالک ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے تو جو اللہ رب العالمین کا مقام ہے تو اسی کے شایان شان اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہمیں عزت و احترام مقام دینا چاہیے اللہ رب العالمین کی آیات کا احترام اور ان کی شان یہ ہے کہ ان آیات کو تسلیم کیا جائے اللہ کی وحی مانا جائے اس پر جی جان سے عمل کیا جائے اس کو حرز جاں بنایا جائے
لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان آیات پر ایمان لانے کی بجائے کفر کرے، ان آیات پر عمل نہ کرے، تعویل اور تحریف کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سب کی سب چیزیں الحاد میں آتی ہیں۔ آیات کو نہ ماننا، آیات کو وہی ماننے سے انکار کر دینا، اس پر اعتراضات کرنا عقلاً، یا ظاہراً آیت کو مان لینا لیکن تعویل تحریف وغیرہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کی سب چیزیں الحاد میں آتی ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی جو ہماری آیتوں میں کفر و جحود سے کام لیتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ مخفی نہیں ہیں ہم پر، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، ہماری آیتیں نہیں مانتے، تو وہ لوگ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت ہی سخت قسم کی آیت ہے اور بڑا ڈانٹ کا انداز ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کو نہ مانیں، اللہ رب العالمین کی آیات پر، احکامات پر عمل نہ کریں، ان میں تحریف اور تکذیب کریں، تو انہوں نے گویا کہ اللہ رب العالمین کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، تو اب ان کا اللہ سے مقابلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ اب ہماری ان کی کھلی دشمنی ہے، اب یہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ جب اللہ ان کو سزا دیں گے آیات کے انکار کی، آیات میں الحاد کی، تو یہ بچ کر کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ یہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، ہم سے بچ نہیں سکتے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم ان کو سزا دیں گے اس کی، اور ان میں سے ایک ایک شخص سے نمٹ لیں گے۔ کوئی شخص بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ہم سے مخفی نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں تو وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا پس جو شخص ڈال دیا جائے آگ میں وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، یا وہ شخص جو آئے امن کی حالت میں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جس شخص کو اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے وہ شخص بہتر ہے، یا جو شخص قیامت کے دن بالکل امن میں ہوگا، بالکل نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، اور وہ قیامت کے دن امن و سکون سے ہوگا، تو یہ شخص بہتر ہے کہ جس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ تو جس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے وہ تو سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، اور وہی شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ امن میں کون ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کی آیات کو، اللہ کی وحی تسلیم کرتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، اور ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شخص قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ تو پھر افمن یلقی فی النار، وہ تو پھر آگ میں ڈالے جانے والوں میں سے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو آیات میں الحاد کرنے والے اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ان کی سزا جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھٹلاتے تھے۔ تو ان کے لیے جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں آگ کا عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ وقتی طور پر انسان کو کوئی مہلت مل جاتی ہے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کی دنیا بھی تباہ ہے۔ آخرت جو حقیقی زندگی ہے وہ تو اس میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ تو آیت کے اندر بہت زیادہ ڈانٹ ہے، بہت ڈانٹ کا انداز ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں ہم سے چھپ نہیں سکتے، جو ڈال دیے جائیں آگ میں وہ بہتر ہیں، یا جو قیامت کے دن امن میں ہو وہ بہتر ہے۔ تو جو اللہ کی آیتوں میں الحاد کرے گویا کہ وہ جہنمی ہے آخرت میں، والعیاذ باللہ۔ پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، اللہ نے تمہیں انجام تو بتا دیا ہے اللہ کی آیتوں میں الحاد کرنے کا، اب تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کر لو۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، تمہاری مرضی ہے
دنیا کے اندر تمہارے پاس وقتی سا ایک اختیار ہے، تم چاہو تو اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ اور ان پر عمل کرو، اور چاہو تو ان آیات میں الحاد کرو، چاہو تو نہ مانو۔ تمہارے پاس وقتی اختیار ہے، لیکن پھر اس کا نتیجہ تمہیں خود ہی بھگتنا ہے۔ جو چاہو کرو۔ جی آیات میں الحاد کرنا یعنی آیات کا انکار کرنا، آیات میں تحریف کرنا، تعویل کرنا، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی آیات کے بارے میں ایک انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ نہ ہو، اس کے مخالف رویہ ہو، یہ سب چیزیں الحاد میں آتی ہیں۔ ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھے، قرآن کو مانتا ہو، اس آیت کو مانتا ہو، لیکن اس حکم پر عمل نہ کرے۔ دیکھیں جی، قرآن کا حکم واضح موجود ہے، ایک بندہ قرآن کے واضح حکم کو چھوڑ کر اپنے رائے پر، اپنے تعصب میں، اپنے کسی بڑے کی بات کے پیچھے لگتے ہوئے، تو وہ اگر اللہ کے واضح اور صریح حکم کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو آیات کا انکار وہ بھی اس میں شامل ہے، کفر و جحود بھی، اور آیات کی تعویل اور تحریف اور آیات کو نہ ماننا اور ان سے جان چھڑانا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جسے آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یہ جو قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ امن میں ہیں، اور جو الحاد کرتے ہیں وہ امن میں نہیں ہیں، وہ تو آگ میں ڈالے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی ہے، عمل کرو جو تم چاہو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو۔ اصل میں دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان کو فوری کوئی سزا نہیں ملتی، تو انسان پرواہ نہیں کرتا، غفلت میں اور دلدل میں اور ضلالت در ضلالت میں وہ چلا جاتا ہے، اور گمراہی میں، گمراہی در گمراہی میں مزید گمراہ ہوتا جاتا ہے، مزید اللہ رب العالمین کا دشمن بنتا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وقتی طور پر فوری انسان پر عذاب نہیں آتا، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا، میں تو بڑی عقل مندی کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اصل میں امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ الحاد کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین وقتی طور پہ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور یہ ڈھیل در حقیقت انسان کے لیے کوئی اللہ کا انعام نہیں ہوتی، یہ اصل میں استدراک ہوتا ہے، استدراج ہوتا ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ پکڑ کو، وہ پکڑ جو آہستہ آہستہ آتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، اور اس کے باوجود اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہوں اور اس پر عذاب نہ آئے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم عنقریب انہیں وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ استدراج کہتے ہیں کہ انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن فوری پکڑ نہیں آ رہی۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ ہی نہیں کر رہا، میں تو غلطی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ اللہ کی پکڑ کے شکنجہ اس کے ارد گرد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ پکڑ کو، درجہ بدرجہ پکڑ کو، کیونکہ استدراج دال را جیم سے ہے، درج کہتے ہیں سیڑھی پر چڑھنے کو، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھنا۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ جو عذاب آتا ہے اللہ کا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے، یہ اچانک نہیں آتا، یہ اکٹھا فوراً نہیں آ جاتا، یہ آہستہ آہستہ یہ شکنجہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر انسان غفلت در غفلت میں، گمراہی در گمراہی میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، پھر اچانک وہ شکنجہ کس جاتا ہے، اور پھر انسان کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو بہت سخت ڈانٹ کا انداز ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ انسان دنیا کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر میرا مال دوسرے سے زیادہ ہو جائے، جائز ناجائز طریقے سے انسان مال کی کثرت، مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اچانک انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، دنیا میں تو تم پرواہ نہیں کرتے، لیکن عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا۔
ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب علم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم، کاش کہ تمہیں دنیا میں ہی یقینی علم ہو جاتا، تم دنیا میں ہی سمجھ لیتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں چونکہ انسان پر فوری پکڑ نہیں آتی تو انسان دنیا میں فوری اپنی اصلاح نہیں کرتا. جب انسان فوری اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوتا رہتا ہے. پھر انسان کی موت آ جاتی ہے اور پھر قیامت کے دن انسان اللہ کے عذاب کے سامنے ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، کاش کہ تم جان لو، دنیا میں تمہیں علم ہو جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، شاید ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جانتے ہوتے یقینی علم. لترون الجحیم، البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جب تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوگے پھر تمہیں سمجھ آئے گی، پھر تمہیں پتہ لگے گا، لیکن اس وقت اصلاح نہیں ہو سکتی. اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اب تمہیں یقین آئے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں دنیا میں نعمتیں ملی تھیں، وہ کس لیے ملی تھیں؟ وہ اس لیے ملی تھی تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ الحاد کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے نافرمانی کرو، اس لیے تمہیں نعمتیں ملی تھیں. تو جو انسان دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اسے دنیا کے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں میں اللہ کے ساتھ کفر تو نہیں کر رہا، کہیں میں اللہ کی آیات کی تکذیب اور ان کے ساتھ کفر اور الحاد تو نہیں کر رہا. اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے متحمل ہیں، بڑے حلیم ہیں. اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہوئی ہے. جب انسان اللہ کا عذاب آئے گا اور انسان کو موت آئے گی تب انسان کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا بڑے گناہ میں ملوث تھا. تو انسان کو دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرنی ہے. اگر اصلاح کر لے تو فائدہ ہے، اگر دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو والعیاذ باللہ تو پھر آخرت میں پھر انسان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب وہ ان کے پاس آیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کے ساتھ کفر کیا، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس اللہ کا ذکر آیا، وہ لوگ مراد ہیں. یہاں آیات میں الحاد کرنے والے سے، آیات میں الحاد کرنا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کا، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور بے شک وہ تو البتہ کتاب ہے عزیز، معزز. اس ذکر کا یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس قرآن کا. یہ قرآن تو بڑی ہی معزز کتاب ہے، بڑی ہی مضبوط، معزز، غالب کتاب ہے، تو بڑی شان والی کتاب ہے. اس شان والی کتاب کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کتاب کو اگنور کیا جائے اور اس کتاب کا انکار کیا جائے. یہ تو اتنی معزز اور اتنی عالی شان کتاب ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے، اب مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر قرآن کو پڑھا، سورہ طٰہٰ کو پڑھا تو فرشتے کہنے لگے کہ وہ کتنی افضل امت ہوگی، کتنے افضل لوگ ہوں گے جن پر یہ قرآن پڑھا جائے گا، جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو یاد کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ لوگ کتنے ہی معزز ہوں گے جن پر یہ عالی شان اور یہ معزز کتاب جن پر نازل کی جائے گی. تو یہ بڑی ہی معزز کتاب ہے، بڑی ہی شان والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، جہاں ستارے گرتے ہیں.
میں وہاں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں پتہ ہو تو، یہ بہت بڑی قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی اللہ نے اتنی بڑی قسم؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی ہی معزز کتاب ہے، یہ بڑا ہی معزز قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ پوشیدہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ کون سی پوشیدہ اور چھپی ہوئی کتاب؟ جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کتاب مکنون کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ اتنی معزز کتاب ہے یہ قرآن کریم ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اسے چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ ہی، فرشتے، پاکیزہ فرشتے ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ تو اتنی یہ معزز کتاب ہے، اس کتاب کا انکار، اس کتاب کے ساتھ الحاد تو پھر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان، اللہ کے نام لیوا، اللہ کا جو اتارا ہوا دین ہے اسے قبول کرنے والے، بعض دفعہ جب وہ کوئی شیطان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے مسلمانوں سے، تو مسلمان کبھی اللہ انہیں بڑا مقام بھی دے دیتے ہیں اور کبھی مسلمانوں پر مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں پر اللہ نے وعدہ کیا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بڑا مقام دیں گے اور اللہ انہیں دنیا کے اندر خلافت عطا کریں گے اور دنیا میں وہ بلند ہوں گے۔ لیکن انسان چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ مسلمان ان کو عروج حاصل ہوتا ہے اور کئی دفعہ مسلمان زوال کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے آج کل صورتحال ہے۔ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو مسلمان عروج میں بھی ہوتے ہیں اور زوال میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے، قرآن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کبھی وہ معزز کتاب ہو اور کبھی وہ معزز کتاب نہ ہو۔ مسلمان تو وہ بشری تقاضے کے تحت جب وہ غلطی کرتا ہے، جب وہ دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تو عروج و زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لیکن اللہ کی کتاب تو یہ ہمیشہ ہی معزز کتاب رہی ہے، ہمیشہ ہی بڑی عالی شان اور بڑی غالب کتاب رہی ہے، اس کا تو کبھی بھی مقام نیچے نہیں ہوا۔ مسلمان کمزور سے کمزور تھے مکی دور میں، تب بھی یہ عالی شان اور بلند مرتبہ کتاب تھی، اور جب مسلمان عروج میں آئے مدینہ منورہ میں اور پھر فتوحات پر فتوحات ہوتی گئی، قرآن تب بھی عزت اور شان والا تھا۔ اور اگر آج مسلمان جو ہیں وہ پست حالت میں ہیں اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، تو قرآن آج بھی قرآن کا وہی مقام ہے، قرآن اسی طرح کریم اور اسی طرح وہ معزز ہے، اسی طرح قرآن عظیم ہے اور شان والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن کبھی ہلکا نہیں پڑا، قرآن ہمیشہ معزز رہا ہے۔ مسلمان کو جو مرضی ہو جائے، وہ وقت جب لوگ دین سے بالکل دور ہو جائیں گے، جب تک قرآن دنیا میں باقی رہے گا اس وقت یہ عالی شان اور معزز حالت میں باقی رہے گا۔ ہاں، جب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور دنیا کے اندر سارے کافر ہی ہوں گے، تو جب کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لیں گے۔ لیکن قرآن کی عزت اور شان یہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، یہ بڑی ہی معزز کتاب ہے۔ بس اس کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب خانہ کعبہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے جب مسلمان نہیں ہوں گے، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر قرآن جو ہے اب اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب اللہ نے قرآن کو اس لیے تو دنیا میں نہیں رکھنا کہ کافر اس کے ساتھ جو ہیں وہ برا معاملہ کریں، تو
تو پھر قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو حدیث میں آتا ہے کہ پتلی پنڈیوں والا حبشی شخص جو ہے ذو السویقتین، وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا۔ تو یہ قرب قیامت یہ ہوگا، تو قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن والے، یہ امت قرآن مسلمان، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر عروج اور زوال مختلف حالتیں ان پر آ سکتی ہیں، قرآن پر یہ عروج و زوال کی مختلف حالتیں نہیں آتی، قرآن ہمیشہ عروج میں رہتا ہے۔ کون؟ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو تباہ کرے، اللہ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی باریک پنڈلیوں والا جو ہے وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا قرب قیامت، یہ پیشگوئی آتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وقت ہوگا جب مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے یا بہت کمزور ہو جائیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت جب قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تب بھی قرآن معزز ہوگا۔ قرآن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس لیے کہ یہ ایک بڑی معزز کتاب ہے۔ اتنی معزز کتاب ہے، اتنی معزز کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اپنے قیمتی ترین اوقات دیں۔ اصل میں ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن جتنی معزز کتاب ہے اس کی اتنی عزت نہیں کی جتنی اس کتاب کی عزت تھی اور جتنا اس کتاب کا مقام تھا۔ اصل ہماری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، ان اللہ، شاید حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ کتاب اتنی معزز اور اتنی بلند و بالا کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیں گے، عروج دیں گے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے ایک دفعہ نافع بن عبد الحارث نامی شخص ملے حضرت عمر سے۔ حضرت عمر خلیفہ تھے، تو حضرت عمر نے انہیں مکہ پر حکمران بنا دیا، مکہ کا امیر بنا دیا، نافع بن عبد الحارث کو۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، نافع بن عبد الحارث سے، کہ آپ نے اہل وادی پر کسے حکمران، کسے عامل بنایا ہے؟ یہ کہنے لگے ابن ابزہ، ابن ابزہ نامی شخص ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نافع بن عبد الحارث کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ نے اہل وادی علاقے پر جسے عامل بنایا ہے، امیر بنایا ہے، وہ ایک غلام ہے، ایک غلام کو امیر بنا دیا۔ تو یہ کہنے لگے نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے عالم ہیں، چاہے وہ غلام ہی ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں اس لیے انہیں وہاں کا امیر بنایا ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، اور وہ وراثت کے ماہر ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اما ان نبیکم قد قال، حضرت عمر نے تائید کی ان کی اس بات کی کہ تم نے صحیح کام کیا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج بھی دیں گے اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے تائید کی کہ آپ نے اہل وادی پر ابن ابزہ کو جو عامل بنایا ہے، امیر بنایا ہے، بالکل صحیح کیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر نے، کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ فلاں علاقے میں کون حاکم ہے، فلاں علاقے میں کون حاکم ہے، فلاں علاقے میں کون حاکم ہے، 4-5 علاقوں کا عامل اور امیر پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاں لوگ ہیں۔ وہ سارے کے سارے غلام تھے، اور ان سب کی خصوصیت یہ تھی کہ سب قرآن کے ماہر تھے۔ تو اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو اس کتاب کو حرز جان بنا لے اسے مقام ملتا ہے، اور جو اس کتاب کو پس پش ڈال دے اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل لوگ تھے، ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کی وجہ سے عزت دی۔ اگر ہم قرآن کے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ تو یہ کتاب خود بھی معزز ہے،
خود بھی بلند مرتبہ عالی شان کتاب ہے، اور جو اس پر عمل کرے، جو اس کو مانے، تو یہ کتاب کے ذریعے اللہ اسے بھی عروج دے دیتے ہیں، اسے بھی بلند مقام دے دیتے ہیں۔ اور جو اس کتاب کو پس پش ڈالتا ہے، جو اس کتاب میں الحاد کرتا ہے، جو اس کتاب میں تعویل اور کفر اور جہود سے کام لیتا ہے، تو اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنی یہ معزز کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کے لیے اتنا ہی اپنا قیمتی ترین وقت نکالنا چاہیے۔ ہمیں اس کتاب کو اپنے قیمتی اوقات دینے چاہیے، یہ نہیں کہ جو بچا کھچا وقت ہے وہ ہم اس کتاب کو دیں۔ ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنا بچا کھچا وقت اس کو دیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے فاضل اوقات دیے ہیں، ہم نے قرآن کو اپنے افضل اوقات نہیں دیے۔ اگر ہم قرآن کو اپنے افضل اوقات دیتے تو ہم دنیا کے اندر آج حکمرانی کر رہے ہوتے، ہم آج دنیا کے اندر غالب ہوتے۔ ہمارے افضل وقت، جو بھی افضل وقت ہے، ہم اپنا اصل وقت جو ہے وہ کاروبار کو، دنیا کو اور ان چیزوں کو دیتے ہیں، اور جو اپنا بچا کھچا وقت ہے، جو بچنے والا وقت ہے، بڑا احسان کر کے ہم قرآن کو دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا مار کا مار لیا۔ اور یہ بھی ان لوگوں کی بات ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ جو لوگ، اکثر لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اکثر لوگ تو فاضل وقت بھی نہیں دیتے، بچا کھچا وقت بھی نہیں دیتے، اور جو وقت دیتے ہیں قرآن کو وہ بھی الا ماشاء اللہ وہ قرآن کو بچا کھچا وقت دیتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں اور زوال میں ہیں۔ اس کتاب، یہ ایک معزز کتاب ہے، اور جو بندہ اس کتاب کو حفظ جان بنا لیتا ہے وہ اللہ اس بندے کو بھی بلند مقام دے دیتے ہیں۔ فرمایا اتنی معزز کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہیں آ سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ کتاب ہے، اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس کتاب کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہے، اتنا معزز بنایا ہے کہ اب اس کتاب میں کوئی تحریف بھی نہیں کر سکتا، اس کتاب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس میں آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس میں پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے، جو حکمت والا ہے اور جو تعریف کیا گیا ہے۔ یہ اس اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس نے اس کی حفاظت کی ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کتاب کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ باطل سے مراد کہ نہ اس میں آگے سے باطل آ سکتا نہ پیچھے سے، یعنی اس کتاب میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کتاب میں کوئی بندہ اپنی طرف سے غلط سلط چیزیں شامل نہیں کر سکتا، یہ کتاب محفوظ ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک بڑی معزز کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی اس کتاب کا مقام، اس کتاب کی شان اور اس کا مقام بھی بڑا بلند ہے، اور اس کتاب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، اس کتاب میں کوئی تحریف بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جس طرح سورہ ہجر میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اس میں باطل اور تحریف بھی نہیں ہو سکتی۔ پچھلی کتابوں کے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، ان کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی، ان کے اندر غلط سلط چیزیں شامل کر دیں، لیکن یہ ایک اتنی معزز کتاب ہے، اتنی بلند مرتبہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اس قسم کی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں لوگوں نے کوشش نہیں کی، لوگ تو کوشش کرتے رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف کر دیں، قرآن کریم کے اندر غلط سلط چیزیں شامل کر دیں، یا کافر لوگ بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور مسلمان کہلانے والے بھی وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کے ایسے ایسے مفہوم بیان کر دیں جو قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی معنوی تحریف، لفظی تحریف کرنے کی کوشش بھی کی لوگوں نے، اور معنوی تحریف کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین چونکہ انہوں نے قرآن کو نازل کیا اور وہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت یہ ہے، نہ قرآن کی لفظی تحریف ہو سکتی ہے اور نہ معنوی۔ اگر کوئی قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کرتا ہے، غلط معنی بیان کرتا ہے، تو
وہ معنی باقی رہتا ہی نہیں، اس کو امت قبول ہی نہیں کرتی۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، صرف وہی چیز باقی رہتی ہے قرآن کی تفسیروں میں سے اور قرآن کے تدبر میں سے کہ جو صحیح ہو، جو غلط چیز ہے وہ برقرار بھی نہیں رہتی۔ تو چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہذا اللہ نے اس کی لفظی اور معنوی تحریف سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور اگر یہ قرآن محفوظ نہ ہوتا، اللہ نے پچھلی کتابوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا، اس قرآن کو کیوں محفوظ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، اللہ کی کتابوں میں سے سب سے شان والی کتاب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ یہ جس امت پر اتری وہ اللہ کی آخری امت ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور چونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اگر کوئی نبی نہیں آنا تھا تو گویا کہ پھر اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، کیونکہ اگر اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتے اور 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد قرآن میں تحریف ہو جاتی، تو اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں پھر ان کے لیے کیا چیز ہوتی عمل کرنے کے لیے، پھر ان کے لیے عمل کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی۔ پرانے زمانے میں تو جب کسی نبی کی کتاب، کسی نبی کی تعلیمات میں تحریف ہو جاتی تو نیا نبی آ جاتا، نئی کتاب آ جاتی، اور وہ نیا نبی یا نئی کتاب جو نبی کی تعلیمات میں، جو کتابوں میں تبدیلی تحریف ہوئی تھی، اس کی اصلاح کر دیتے۔ لیکن اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب تو قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، تو اللہ نے قرآن کریم کو افضل ترین کتاب بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین نبی بنایا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کو گویا کہ خاتم الکتب بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ اب نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، لہذا اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اور قرآن کریم کی جو تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا۔ ہمارا دین محفوظ ہے چونکہ ہم آخری امت ہیں، چونکہ ہماری کتاب آخری کتاب ہے، چونکہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے ہماری پوری شریعت محفوظ ہے۔ اب اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، میں نے ذکر کیا، نہ لفظی ہو سکتی نہ معنوی۔ کچھ لوگ کوشش کریں تو غلط سلط معنی کریں تو وہ معنی برقرار نہیں رہتا، امت اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو اس میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ اللہ رب العالمین جو حکیم بھی ہیں حمید بھی ہیں ان کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر جو کہا گیا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے۔ آپ جب لوگوں کے سامنے قرآن اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، جب لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگ آگے سے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو نہیں آپ کو کہا جاتا مگر وہی چیز جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے، جب وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت دیتے لوگوں کو توحید کی طرف، تو آگے سے لوگ ان کا انکار کر دیتے، لوگ آگے سے ان کا مذاق اڑاتے، لوگ آگے سے انہیں بڑا برا بلا کہتے، اور لوگ ان کے ساتھ آگے سے برا معاملہ کرتے۔ تو جو پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا وہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو پچھلے رسولوں کو کہا گیا وہی آپ کو کہا جا رہا ہے۔ پچھلے رسولوں کا بھی انکار کیا جاتا رہا، ان پر اترنے والی اللہ کی وحی کا انکار کیا جاتا رہا، تو آپ کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ آپ جو قرآن پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو آگے سے قریش مکہ، آپ کی قوم اس کا انکار کر دیتی ہے، تو نہیں آپ کو کہا جا رہا مگر وہی بات جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں پر اترنے والی وحی کی تکذیب ہوئی، آپ کی بھی وحی کی تکذیب ہو رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ بہت زیادہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی صبر کیا، اس تکذیب پر آپ بھی صبر کریں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب البتہ بہت مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بڑے دردناک عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معافی کرنے والے ہیں، کنہیں؟ جو اللہ کی معافی کے طلبگار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ماننے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں، بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی بیشی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔
جو بخشش کا طلبگار ہے، اور جو ضدی ہیں، عناد رکھنے والے ہیں اور جو بغاوت کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بڑا دردناک قسم کی سزا دینے والے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب البتہ بہت جلد سزا دینے والا ہے اور آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ ایک آیت پہ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، پچھلی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا والا ہے، ذی الطول بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں، جو معافی کا طلبگار نہیں اللہ نے اس کو کیوں معاف کرنا ہے؟ اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ سے، جو مغفرت کا طالب ہے مسلمان، اور جو مغفرت کا طالب نہیں ہے، جو انکار کرنے والا ہے اللہ کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت بھی کرنے والے ہیں ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک آپ کا رب بڑا سخت سزا والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا لولا عفو اللہ وتجاوزه ما هنأ احدا العیش، اگر اللہ کی طرف سے درگزر کرنا نہ ہو، اللہ کی طرف سے معاف کرنا نہ ہو، تو کسی شخص کی زندگی بھی اچھی نہ گزرے، کسی شخص کی زندگی بھی اچھی نہ گزرے۔ ہر بندہ شدید پریشانی میں ایک بندے کی زندگی گزرے، ایک بندے کی زندگی اسی وقت بہتر گزرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تجاوز فرما لیتے ہیں۔ ولولا وعید اللہ وعقابہ، اور اگر اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہوتا، لاتکل کل احد، تو ہر بندہ، اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہ ہوتی اور اللہ کی طرف سے سزا نہ ہوتی، تو ہر بندہ اعتماد کر لیتا اور ہر بندہ جو کام کر رہا ہے اسی کام میں خوش رہتا اور پریشان نہ ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے معافی ہے تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے، چونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، لہٰذا غلطی کرنے والا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، سکون والی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے وعید، ڈانٹ نہ ہو، اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو، تو ہر بندہ جو ہے وہ ڈرے ہی نہ اللہ تعالیٰ سے، پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ پر اعتماد کیے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش بھی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی سزا سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے، چاہے وہ کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، تو کسی شخص کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ سزا بھی دینے والے ہیں۔ دونوں پہلو یہ انسان کے سامنے رہنے چاہیے۔ اگر ایک پہلو انسان کے سامنے ہوتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کے سامنے اللہ کی بخشش کا پہلو ہو تو پھر ایسا بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ گناہ پر جری ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کے سامنے اللہ کی بخشش کا پہلو نہ ہو، صرف سزا کا پہلو ہو، تو ایسا بندہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، تو پھر ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر پھر وہ گناہ پر مصر رہتا ہے شیطان کی طرح۔ تو انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور انسان کو اللہ کی سزا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا